بس یہی بتانا تھا آپ کو، خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بتانا تو مجھے یہ تھا کہ میں اصل گردیزی سے مل چکا ہوں اور کسی بات پر بالکل حیران نہیں ہوں۔ گردیزی جب واپس آیا تو زیادہ مطمئن تھا۔ یہ میں بھی نہیں چاہوں گا، گردیزی اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور آپ کی بھی بڑی عنایت ہوگی کہ اپنے ذاتی اور قانونی مسائل سے مجھے بالکل الگ رکھیں۔ میں آپ دونوں کو ایک جیسا مالک تسلیم کرتا ہوں۔ کسی نے مجھے پارٹی بنایا تو میرے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ڈرامہ پڑھا ہے آپ نے، اے سرونٹ آف ٹو ماسٹرز؟ کمال احمد رضوی نے یہاں آرٹس کونسل میں صاحب بی بی اور غلام کے نام سے سٹیج کیا تھا، تو وہ پوزیشن نہ ہو میری۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، میں نے مسکرا کے کہا، آپ تو ماسٹر آف ٹو سرونٹس ہوں گے۔ آف دی ریکارڈ سر۔ وہ بولا، مجھے آپ قاتل ٹائپ نہیں لگتے، ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے۔ آپ پامسٹری کے حساب سے فیصلہ کریں گے؟ میں نے کہا، عدالتی نظام میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نہ ہو، لیکن میرا اپنے علم پر سے یقین ختم نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں۔ وہ بولا، یہ میرا شوق ہے۔ میں نے بہت سی ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جو ان خود ساختہ اور اشتہاروں سے بڑے بن جانے والے پامسٹوں نے دیکھی تک نہیں ہوں گی۔ دوسری زبانوں میں ایسی کتب کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو دیکھنا جاری رکھا۔ میرا ایک دوست روسی نصرات تھا۔ اس کا باپ انقلاب روس کے بعد ملک سے فرار ہوا تھا اور افغانستان کے راستے ہندوستان آ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ راز روس کا ساحی منہجم تھا۔ بہت ٹھاٹھ سے رہتا تھا اور اس کے گھر کے برتن بھی سونے چاندی کے تھے، لیکن اس کو بھاگنا پڑا تو نقد و نصاد اور ہیرے اور جواہرات چھوڑ کے اس نے اپنے ساتھ وہی نایاب اور نادر کتابیں رکھی جن کو وہ اپنی متاع حیات سمجھتا تھا۔ مرتے وقت وہ اپنا علم اور کتب خانہ بیٹے کو دے گیا۔ ظاہر ہے اب دنیا میں نہ زار ہے نہ شہنشاہ۔ پامسٹ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں۔ میرے اس دوست کی پرورش پاکستان میں ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے اس علاقے میں جو پاکستان میں شامل ہے۔ اس نے بیشتر کتابوں کا مجھ سے انگریزی میں ترجمہ کروایا تھا کیونکہ یہ خبر مجھے بھی تھا۔ ان کتابوں کے ٹائپ کیے ہوئے مسودے میرے پاس پڑے ہیں۔ کوئی ناشر انہیں چھاپنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا نے جب بھی توفیق دی میں انہیں اپنے ہرچ پر چھپواؤں گا۔ تم اکیلے؟ میں نے کہا، تمہارا وہ دوست اس منصوبے کے اخراجات میں حصہ نہیں دے گا؟ نام تو اسی کا ہوگا۔ نام؟ وہ تلخی سے مسکرایا اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کئی سال پہلے ایک حادثے میں مر چکا ہے۔ مجھے معلوم ہونے تک اس کی تدفین ایک لاوارث کی حیثیت سے ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے اخلاقاً کہا۔ کس نتیجے پر پہنچے آپ؟ اعتقاد نہیں ہے میرا، لیکن تجسس سمجھ لیں اسے۔ میرا پختہ یقین ہے کہ آپ پر قتل کا الزام بے بنیاد ہے۔ وہ بولا، آپ قتل کر ہی نہیں سکتے، غیر ارادی یا اپنے دفاع میں بھی نہیں۔ میں نے دلچسپی سے کہا، فرض کیجئے کوئی میری جان لینے کی کوشش میں مارا جاتا ہے۔ وہ قتل نہیں ہے مسٹر سکندر بخت جو کسی ارادے یا نیت کے بغیر سرزد ہو جائے۔ گردیزی نے کہا، میں قانون کی بات نہیں کرتا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر روزے کی نیت کے بعد آپ بھول چوک میں کچھ کھا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات ارادہ قتل کی ہے جس میں فطری رجحانات کو دخل ہوتا ہے۔ گویا قتل عمد وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں اس فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، حالات خود اس کی گواہی دیں گے۔ آہستہ آہستہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، کچھ جھوٹ اور کچھ سچ۔ آپ اپنی عقل کے مطابق تجزیہ ضرور کریں، لیکن میں ایک بات کی قدر کروں گا۔ اگر آپ خود کو تمام معاملات سے الگ رکھیں اور صرف اس کام سے کام رکھیں جس کے لیے آپ کی خدمات مستعار لی گئی ہیں، تو بالآخر اس غیر جانبداری سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی وعدہ کر سکوں، لیکن آپ کی اس غیر جانبدارانہ فرض شناسی کی کوشش میں مشکلات کا سامنا ہوا تو میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہوگی، صرف جذباتی نہیں، عملی۔ اب میں چلتا ہوں، کوئی پرابلم ہو تو مجھے ایس ایس پی رضوی صاحب کے گھر فون کر لیجئے۔ میں نہ ملوں تو مسٹر محسن یا رابعہ کاری ایڈوکیٹ کو پیغام دے دیجئے۔ وہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے اٹھا تھا اور اس کی صورت پر بڑی دوستانہ، شائستہ اور زندہ مسکراہٹ تھی اور اس کا ہاتھ الوداعی مصافحے کے لیے آگے بڑھا ہوا تھا۔ یکلخت وہ مسکراہٹ بجھ گئی، اس چراغ کی طرح جس نے محفل کو روشن رکھا ہو، مر گئی اس نوزائیدہ بچے کی طرح جس نے ابھی مسکرانا سیکھا ہو۔ اس کی نظر میں ایک ویرانی اتر گئی، اداس اور تنہا لمحوں کی طرح، نوحہ ہواں۔ اس کا وجود سیلے وقت میں اس پتھر کی طرح پڑا رہ گیا جسے دریا نے رخ بدل کے پیاسا چھوڑ دیا ہو، اور اس کا ذہن حال کی فصیل عبور کر کے ماضی کے ویرانوں میں بھٹکنے لگا جہاں ہر یاد کے مدفن پر ایک کتبہ تھا، لیکن اس کی تحریر مٹ گئی تھی۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر گر گیا اور وہ لڑکھڑا کے بیٹھ گیا۔
اس کی حالت میں یہ تغیر اتنا نمایاں تھا کہ میں نے تشویش سے محسن کی طرف دیکھا۔ وہ خود اس انقلاب پر حیران تھا۔ کیا بات ہے مسٹر گردیزی؟ میں نے کہا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ کھوکھلے لہجے میں بولا۔ وہ بس ایسے ہی کبھی کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے پھر بیٹھ کے کہا اور کوہنیاں میز پر ٹکا کے آگے جھکا۔ کیا آپ رابعہ کو جانتے ہیں؟ میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ یہ تبدیلی جس نے اس دلکش شخصیت کا سارا تلسم باطل کر دیا تھا کس کے نام پر آئی تھی۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ کیوں؟ جانتا تو آدمی بہت سے لوگوں کو ہے، اب وہ اتنی مشہور وکیل ہیں۔ بات کچھ اور تھی جو وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ دلاور کی طرح اچھا اداکار ہوتا تو اپنے دلی جذبات کا اظہار اپنی صورت سے نہ ہونے دیتا اور مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا، لیکن اس کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ تھا جس میں ہر جذبے کا عکس اپنے اصل روپ میں اتر آتا تھا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور بہت کچھ بتا دیا تھا جو میں جاننا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ مجھے نہ معلوم ہو تو اچھا ہے۔ محسن نے میری ذہنی کیفیت کو بھانپ لیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے اتر آیا۔ اس گردیزی کو کیا ہو گیا تھا رابعہ کا نام سن کے؟ میں نے سڑک پر آتے ہی کہا۔ اسے تو ہو گیا تھا، میں لکھ لیا۔ محسن نے کہا۔ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ رابعہ نے تو مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میں نے کہا۔ چنانچہ یہ خیال آنا لازمی تھا کہ گردیزی کا رابعہ سے کیا تعلق تھا۔ ظاہر ہے اس کی نوعیت جذباتی تھی۔ کیا تھا اور کیا نہیں تھا یہ سب جان کے کیا کرے گا تو؟ محسن نے کہا۔ اپنے مستقبل کی بنیاد اس حسد پر رکھے گا جس کا اب کوئی جواز نہیں۔ فرض کر رابعہ کبھی کسی اور کو چاہتی تھی، یہی پھانس چپ گئی ہے نا تیرے دل میں، اب تو اس پھانس کو وہم کی طرح پالے گا، اس کی خلش سے آزار میں مبتلا رہے گا۔ تیرا دماغ خراب ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مار۔ آج وہ تجھے چاہتی ہے، صرف تیرے لیے زندہ ہے، کیا اس میں کوئی شبہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہتے ہیں جس کو عشق حلل ہے دماغ کا، میں کیا کروں؟ یہ سب بکواس ہے، محسن نے کہا۔ آدمی جسے چاہتا ہے دل سے نہیں دماغ سے چاہتا ہے، اسے سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اپنی خواہشات کے پیمانے سے، زندگی کے تقاضوں کے حوالے سے، مستقبل کی توقعات کے ترازو میں تول کر۔ اور رابعہ کو تو نے اسی طرح دیکھ کر طے کیا ہے کہ زندگی کے سفر میں اس سے بہتر رفیق شاید پھر نہ ملے۔ یہ عقل کا فیصلہ تھا، اس لیے میں نے بھی قبول کیا۔ میں مجرم بنا خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ اب کیا کہے گا۔ فوزیہ میری بہن تھی مگر وہ جذباتی لڑکی تھی۔ محسن نے بات جاری رکھی۔ میں حقیقت پسند نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا کہ تو نے اس کی زندگی میں کانٹے بوئے، ورنہ تیرا ساتھ تو چھوڑ ہی دیتا اور کوئی برا نہ کہتا۔ سب میرے ہمنوا ہوتے کہ تو نے دوست بن کے دغا کی اور رشتوں کی آبرو گوا دی۔ لیکن میں جانتا ہوں فوزیہ کی وابستگی بھی بس ایسی ہی تھی جیسی کہ اس عمر میں ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ تجھے بھول چکی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اپنے گھر میں وہ بہت خوش رہے گی، تجھے یاد بھی کرے گی، تو زندگی کے اس تلخ تجربے کی طرح جسے فراموش کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ رابعہ کی بات مختلف ہے، تم دونوں اب سنجیدہ مزاج اور پریکٹیکل ہو، تم دونوں اب ایک دوسرے پر شک کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس حسد وغیرہ کی اب تمہاری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر زندگی کے کسی دور میں رابعہ نے گردیزی کو پسند بھی کیا ہوگا تو اسے بالکل ایسے ہی بھول بھی جائے گی جیسے فوزیہ تجھے بھول جائے گی۔ اس کے علاوہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ گردیزی کے جذبات یک طرفہ ہوں، صرف وہ رابعہ کو چاہتا ہو، رابعہ کو علم ہی نہ ہو یا پرواہ ہی نہ ہو؟ شاید تو ٹھیک ہی کہتا ہے، میں نے کہا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور برادر، رابعہ کی فراخ دلی بھی تو دیکھ، محسن نے کہا۔ وہ تیرے اور فوزیہ کے جذباتی تعلقات کے بارے میں جانتی ہے، مگر اس کے باوجود کیا وہ شک یا حسد میں مبتلا ہوئی؟ اپنے رویے یا اشارے کنائے سے اس نے کبھی حوالہ دیا کہ اسے تیری ذات پر اعتماد نہیں؟ شاید اس نے کبھی سوچا تک نہیں کہ جیسے تو فوزیہ کے لیے بدل گیا ایسے ہی پھر کسی کے لیے بدل جائے گا۔ اس کا یقین کامل ہے، اتنا کہ مجھے تعجب بھی ہوتا ہے اور تجھ پر رشک بھی آتا ہے۔ یقین تو میرا بھی کامل ہے، میں نے حفظ سے کہا۔ بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ بات کیا ہوئی، تو نے اچھا کیا کہ میرے دماغ کو بھٹکنے سے پہلے ہی راہ راست پر ڈال دیا۔ اس کے باوجود تو رابعہ سے پوچھے گا کہ احمد نواز گردیزی کون ہے؟ محسن نے کہا۔ ہاں، میں نے تسلیم کیا، لیکن اس طرح نہیں جیسے پہلے پوچھتا۔ ممکن ہے وہ خود ہی بتا دے۔ وہ بتا دے گی، محسن نے کہا۔ وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی کہ تجھ سے کچھ چھپائے۔ مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ احمد نواز گردیزی وہی نہ ہو۔
میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہی کون؟ محسن نے چلتے چلتے حیرانی سے کہا۔ ہم دونوں پیدل ہی گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کا پہلا شوہر، میں نے کہا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں، معلوم نہیں رابعہ نے بتایا تھا یا نہیں۔ رابعہ کی شادی پہلے بھی ہو چکی ہے؟ محسن نے دم بخود ہو کے کہا۔ ہاں، صرف شادی، محسن نے کہا، اور یہ شادی قانونی طور پر کافی عرصہ برقرار رہی، لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں؟ محسن نے کہا۔ کسی کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی؟ کسی کے ساتھ نہیں، میں نے کہا، اور اپنی اپنی جگہ دونوں اچھے تھے، خراب کسی کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ انکشاف بعد میں ہوا کہ شوہر کو انکار کر دینا چاہیے تھا، مگر بدنامی خود رابعہ کے حصے میں آئی۔ دنیا نے ظاہر کو ہی دیکھا کہ پہلے اس کی رخصتی التوا میں پڑی رہی بظاہر کسی وجہ کے بغیر، پھر طلاق ہو گئی۔ کوئی خرابی تو ہوگی نہ کہ بیاہنے والے بیاہ کر پچھتائے اور لے کر نہیں گئے، اور شریف لوگ تھے اسی لیے خاموش رہے، خرابی کی تشہیر نہیں کی اور طلاق دے کر الگ ہو گئے۔ شاید میں نے تجھے بھی بتایا تھا یہ سب کچھ جس دن مجھے رابعہ سے معلوم ہوا تھا۔ ممکن ہے بتایا ہو، محسن نے کہا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں ذہنی طور پر غیر حاضر تھا اور کچھ سوچ رہا تھا، ورنہ ایسی بات تو نہیں کہ میں سنتا اور بھول جاتا۔ بڑی مظلوم لڑکی ہے رابعہ بھی۔ اگر بات یہی ہے تو میں اس کی وسعت قلب اور نیک نیتی کا پہلے سے زیادہ معترف ہو گیا ہوں۔ اس نے زندگی سے بہت سمجھوتے کیے ہیں، میں نے کہا، حالانکہ حسرتوں، محرومیوں اور ناکامیوں کے سوا زندگی نے اسے کیا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑا کمال ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کے حصار میں دراڑ تک نہیں پڑنے دی اور کسی منفی رد عمل کا شکار نہیں ہوئی۔ اگر احمد نواز گردیزی وہی شخص ہوا تو کیا ہوگا؟ محسن نے کہا۔ کیا ہوگا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رابعہ کا احسان مند تھا اور اس نے بعد میں بھی اپنا رویہ دوستانہ رکھا۔ ایک بار میرے لیے رابعہ کو اس کے پاس جانا پڑا تھا تو اس نے رابعہ کی مدد کی تھی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی ناکامی کے باوجود بعد میں تجھ سے وہ ذہنی رقابت محسوس کرنے لگا ہو؟ محسن بولا۔ رابعہ نے تو خود کو بچا لیا، مگر ممکن ہے اس کی اپنی شخصیت منفی رد عمل سے مسخ ہو گئی ہو۔ میری رقابت سے اسے کیا فائدہ اور مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ یہ جذبات کا مسئلہ ہے، محسن نے کہا۔ ایک معصوم بچہ بھی معذوری کے باعث کسی کھلونے سے نہ کھیل سکتا ہو تو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس طرح دوسروں کو بھی اس مسرت سے محروم کر دیتا ہے جس سے وہ خود محروم ہے۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن اس دلیل کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اس نے رابعہ کو نقصان نہیں پہنچایا تو میرے خلاف کیا کرے گا اور کیوں کرے گا؟ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی وہ کچھ اور ہے۔ رابعہ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ CSP افسر ہو گیا تھا اور ہاتھ سے بڑے عہدے پر فائز تھا۔ احمد نواز گردیزی کہتا ہے کہ وہ بیکو میں تھا۔ فرض کرو یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ محسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس سے میری وہ بات زیادہ قابل غور ہو جائے گی کہ محض رابعہ کی وجہ سے وہ تیرے خلاف حسد میں مبتلا ہو جائے۔ رابعہ ایسی لڑکی ہے کہ جو اسے قریب سے دیکھتا ہے اس کے ظاہر اور باطن کے حسن کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شادی چل سکتی تو گردیزی خود کو انتہائی خوش قسمت سمجھتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب کیا وہ اس شخص کے لیے مخالفانہ جذبات کا شکار نہیں ہوگا جو اتنا خوش قسمت ہے کہ رابعہ اسے مل گئی ہے؟ حالات نے جو انعام اسے دیا تھا وہ تقدیر نے کسی اور کو بخش دیا ہے۔ نظریاتی طور پر میں تیری بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے، میں نے کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ عملی صورتحال کچھ اور ہے، محسن نے کہا۔ ممکن ہے احمد نواز گردیزی نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی ہو، اسے بٹالہ انجینئرنگ میں بہتر مواقع ملے ہوں۔ سرکاری نوکری ذہنی اور جسمانی طور پر انسان کی طاقت پرواز کو محدود کر دیتی ہے اور اس کی صلاحیت کے لیے کوئی چیلنج نہیں بنتی۔ سال کے ساتھ ایک انکریمنٹ ملتی ہے اور ترقی بھی قواعد و ضوابط کے مطابق عموماً اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ افسران بالا کی خوشنودی اور سرپرستی حاصل نہ رہے۔ گردیزی جیسے مرد زندگی کے ایک محاذ پر شکست کی تلافی یوں کرتے ہیں کہ باقی زندگی میں ہر جگہ فتح حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ان کے نامہ اعمال میں ناکامی کا لفظ صرف ایک بار آئے تو کامیابی کے ذکر سے ان کی داستان حیات دوسروں کے لیے قابل رشک بن جائے۔ یوں سمجھ لے کہ جسمانی توانائی کی سمت بدل جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ گردیزی کو یہاں لایا گیا ہے۔ میں چونکا۔ محسن کا سارا فلسفہ اچانک میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ تیرا مطلب ہے وہ بھی شکاری ہے نہیں تو ہو جائے گا۔ اس میں صلاحیت ہے اور وہ تمام صفات ہیں جس سے دوسرے شکاری فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ محسن نے کہا، اسے تھوڑی سی تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کی سوچ کا انداز پہلے سے تیرے خلاف ہے۔ اب تک اس میں تخریبی عنصر شامل نہیں تھا، لیکن ایک چیز کی کمی دوسری چیز سے پوری کی جا سکتی ہے۔
دولت کی طاقت سے اس کے جذبات کا رخ اسی طرح موڑا جا سکتا ہے جیسے دریا پر بند باندھ کے اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے اور اس کے پانی سے نہر بھر جاتی ہے۔ تو خود سوچ کہ جہاں ڈی سلوا جیسا شخص تھا وہاں کون چل سکتا ہے؟ اگر چلے گا تو صرف 2 ہی صورتوں میں کہ کاروبار بدل جائے اور دلاور صاحب کا دھندے چھوڑ کر 100% جائز کام کرنے لگے، وہی پرانا کام جس کی بنیاد وزیر خان نے رکھی تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ دوسری صورت پھر یہی رہ جاتی ہے کہ گردیزی دوسرا ڈی سلوا بن جائے یا بنا دیا جائے۔ یہ بہت زیادہ قرینِ قیاس ہے۔ یار محسن خان شیروانی، میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں ایک بار پھر اعتراف کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے احمق آدمی نہیں ہیں جیسا کہ میرا عقیدہ تھا۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آ سکتی تھی۔ عقل ہوتی تو آپ کے سر عزیز میں تو رونا کس بات کا عزیزم، محسن نے شفقت سے فرمایا۔ یقیناً آپ نے گردیزی کو پسند کیا ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو اس کے پس منظر سے آگاہ نہ ہو اور راہ راست اس کا حریف نہ بنے یقیناً اس سے متاثر ہوگا، مگر تو نے وہی مورچہ فتح کیا ہے جس پر اسے ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ تیرے سینے پر سجا ہوا رابعہ کی محبت کا میڈل اس کے منہ پر تمانچہ ہے۔ دلاور اینڈ کمپنی نے یہ مہرہ بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کیا ہے۔ انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہوگی، لیکن قیمت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تصدیق کرنے پر معلوم ہو گیا کہ احمد نواز گردیزی بٹالہ انجینئرنگ میں نہیں تھا تو واقعی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ گردیزی نوآموز شکاری ہے، میں نے کہا، لیکن بعد میں وہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ اس کا بہت بڑا اثاثہ اس کی صلاحیت ہے علاوہ اس کی فطرت کے، میں نے سوچا، اور وہ کسی رکاوٹ کے بغیر بہتا رہے تو اس کے کنارے آباد رہتے ہیں، ان سے کھیتوں کی زرخیزی قائم رہتی ہے اور زمین کی شاد بڑھتی ہے۔ گھر میں ہم ٹھیک کھانے کے وقت پہنچے۔ بیگم رضوی، ان کے دونوں بچے اور رابعہ سب میز پر جمع تھے۔ انکل سکندر، رضوی صاحب کے چھوٹے بچے نے کہا، امی نے کہا تھا اب آپ کی خیر نہیں کیونکہ ڈیڈی مولا بخش کو لینے گئے ہیں۔ دوسرے نے مسرت سے کہا۔ ان کی ماں نے گھور کر انہیں دیکھا۔ انکل، یہ مولا بخش کون ہے؟ چھوٹے نے ماں کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مولا بخش، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہمارا ایک بچپن کا دوست ہے، ہماری طرح سیدھا سادہ۔ سیدھے تو خیر ہم اب بھی ہیں، بالکل جلیبی کی طرح، محسن نے کہا، بس کبھی کبھی مولا بخش کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔